ورنہ اگر میں مر گیا تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ یہ سن کے مہک کا رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگی دادا جی مرنے کی باتیں نہ کریں، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن اس سے نہیں۔ اپنی اتنی بڑی بے حرمتی سن کے میں وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا مرتضیٰ صاحب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پلیز، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اس قسم کی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ اپنے کہیں ہم پلہ میں ان کی شادی طے کر دیں۔ یہ ایک بے جوڑ سا رشتہ تھا، نہ ہمارے مزاج ملتے تھے نہ حیثیت، پتہ نہیں اس کا دادا ایسا کیوں چاہتا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز تم مجھ پہ احسان کر دو، میں تمہارا مشکور رہوں گا۔ پھر مہک سے کہنے لگے تم مجھے اپنا آخری جواب دے دو، یا تو تم ابھی کچھ ہی دیر میں عزیز کے ساتھ نکاح کرو گی اور میری پوتی ہونے کا ثبوت دو گی، یا پھر میں تمہیں اپنی ہر چیز سے بے دخل کر دوں گا، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے اور اپنی زندگی سے بھی۔ میں مر بھی جاؤں تو تمہیں میری شکل نہیں دکھائی جائے گی، میں یہ وصیت کر کے مروں گا۔ مہک یوں تھی جیسے سانس لینا بھول چکی ہو۔ وہ کہنے لگے بتاؤ مجھے کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کچھ دیر وہ چپ رہی، پھر کہنے لگی جو آپ چاہے کرتے ہیں۔ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے شاید بے بسی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے فون پہ نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کو بلوا لیا۔ وہیں ہاسپٹل کے روم میں میرا نکاح مہک سے ہو گیا۔ ایجاب و قبول کے وقت پہلی بار میری زبان کچھ لڑکھڑائی تھی اور اقرار کرتے وقت وہ بھی رو رہی تھی۔ نکاح کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ سب کچھ اتنی جلد بازی میں